لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت و سلامتی سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد حرم اس پروگرام کے تحت جو یادیں تازہ ہو رہی ہیں ہمارے ایمانی جذبات کو اللہ بڑھائے، حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے، حجاج کرام کے مناسک کو اور اعمال کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے. ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں کوشش ہے کہ کچھ یادیں تازہ ہوں، تاریخی اعتبار سے بھی، اہمیت کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی اور شوق اور ذوق کے اعتبار سے بھی. یاد حرم اس پروگرام کے تحت بات کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میقات کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا، احرام کی بات بھی ہمارے سامنے آ گئی اور طواف کا تذکرہ بھی ہو گیا، پہلی نظر کا ذکر بھی آ گیا اور مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں. آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. آج ہماری سیریز کا چوتھا پروگرام، یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور آج ہم بات کریں گے سعی اور عمرے کے باقی ارکان کے حوالے سے. اس پروگرام کا مزاج فقہی مسائل کا بیان نہیں ہے، ورنہ بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر ہوتی ہیں. عمرے میں 4 بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، 4 بڑے بڑے اعمال: احرام، طواف، سعی اور پھر حلق یا قصر کا معاملہ. تو احرام پر ہم نے بات کی تھی، طواف پر ہم نے بات کی تھی، سعی پر کچھ بات بھی کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور حلق یا قصر اس کا تذکرہ بھی آئے گا. تو عمرے میں 4 بڑے بڑے اعمال: احرام، طواف، سعی، پھر حلق یا قصر کا معاملہ ابھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. حج کا بیان آئے گا تو 4 میں 3 باتیں ایڈ ہو جائیں گی، 4 میں 3 باتیں ایڈ ہو جائیں گی: وقوف، اسی طرح کنکریاں مارنا یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا اور قربانی پیش کرنا. تو 4 جمع 3 7 وہ حج کا بیان آئے گا تو یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیں گے. باقی تفصیلات معلوم کرنی چاہیے، اعمال حج کو سیکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آج کی نشست میں 4 باتیں پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سعی اور عمرے کے باقی ارکان کے بارے میں. سعی اور عمرے کے باقی ارکان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. 4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو مکہ مکرمہ کی فضیلت کا تذکرہ آئے گا اور اس کے ذیل میں ہم 5 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. یاد رہے گا 4 باتیں اور پھر 5 باتیں مکہ مکرمہ کی فضیلت کے تعلق سے. چلتے ہیں آگے اور سب سے پہلے سعی کا ذکر کرتے ہیں. کہاں ہوتی ہے سعی؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ وہ شے جو شعور عطا کرتی ہے، وہ بات شرعی طور پر اسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو. تو شعیرہ کی جمع شعائر. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور نشانیوں کے بارے میں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتے ہیں: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کی شاعر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. خوف خدا دل میں ہوگا، اللہ کا تقویٰ دل میں ہوگا تو اللہ کی نشانیوں کی عظمت بھی اور احترام بھی دلوں میں موجود ہوگا. یہ تقویٰ کی علامت بھی ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کیسے اللہ کی نشانیاں بنی؟ تھوڑا ذکر پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا. بی بی ہاجرہ کا ذکر آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ السلام علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی مبارک اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے ارکان میں، اعمال میں، مناسک میں شامل کر دیا اور قیامت تک کے لیے ان کا
ذکر خیر جاری ہے۔ آئیے سعی کا تذکرہ کریں۔ یہ سعی کہاں ہوتی ہے؟ صفا مروہ کے درمیان میں۔ بہت زبردست کولنگ وہاں پر ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لائٹیں وہاں پر موجود ہیں، بڑا اچھا ماربل وہاں پر لگا ہوا ہے، بڑی کثرت ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں، یہ چیک نہیں کرتے کہ پیچھے کیا تھا۔ یہ صفا مروہ کی سعی سب سے پہلے کس نے کی تھی اور کیا کچھ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس سعی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کے ارکان میں، اعمال میں، مناسک میں جاری فرما دیا۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آئیے۔ وہ تیار ہو گئے، کچھ کھجوریں پانی ان کے حوالے کر گئے، اور بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ پر توکل ہے، مگر بچے کے وجود میں بھی تو غذا کا جانا ضروری۔ ماں کے وجود میں کچھ ہوگا تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہو اور ہمیں معلوم بھی ہے، کھانا کچھ تھا، کھجور وغیرہ وہ ختم، پینا ختم، اب کچھ بھی نہیں، بے آباد زمین کچھ اگتا تو نہیں ہے۔ ماں وہ بیٹھی تو نہ رہی، اپنی سی کوشش انہوں نے کی، کھڑی ہوئیں اور صفا کی اس وقت تو پہاڑیاں تھیں نا، صفا کی پہاڑی کی طرف گئیں، شاید وہ قافلہ گزرے، کو کھانے پینے کا انتظام نہیں، نیچے اترتی ہیں، بچے کو دیکھتی، پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں، کوئی قافلہ گزرے، کچھ افراد دکھائی تو کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں، پھر نیچے اترتی، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صفا مروہ کے درمیان میں اللہ کی بندی بی بی ہاجرہ سلام علیہا کا چلنا پھرنا اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حج و عمرے میں اس کو جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے ادائیں محفوظ۔ اور ایک ماں، بے قرار ماں، جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہے، اس کی استقامت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اگلا نقطہ جس کو ہم نے لکھا، کوشش اور توکل۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر، اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں، اللہ پر توکل کر لوں، اللہ حفاظت فرمائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ نہ ایسا نہ کرو، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ ظاہر کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو، یہ وضاحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دی۔ اس اعتبار سے ادھر کیا ہوا؟ اللہ پر توکل تو ہے کہ آپ چلے جائیے ابراہیم، اللہ میں ضائع نہ کرے گا، مگر توکل کے ساتھ اپنی سی کوشش، جتنا اپنے بس میں بندہ وہ تو کرے۔ تو یہ تو بس میں تھا نا کہ صفا کی پہاڑی پر جائیں، مروہ کی پہاڑی پر جائیں، صفا کی پہاڑی پر جائیں، مروہ کی پہاڑی پر، شاید کوئی قافلہ گزرے، کچھ لوگ نظر آئیں تو کھانے پینے کا بندوبست ہو تو بچے کی غذا کا اہتمام ہو سکے گا۔ تو یہ کوشش توکل کے ساتھ ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ دوڑنا میرا کام، راستہ نکالنا رب کا کام۔ یہ پیغام سامنے آ گیا۔ دوڑنا تو میرے بس میں ہے نا، کچھ اگانا میرے بس میں نہیں ہے، مگر یہ دوڑنا، یہ کوشش کرنا، یہ تلاش کرنا، یہ اسٹرگل کرنا، یہ محنت کرنا، یہ اپنے آپ کو کھپانا، یہ تو بس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی ہاجرہ نے یہی کچھ کیا۔ اللہ کو یہ دوڑنا پسند آیا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ کو یہ محنت پسند آئی، اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ توکل جمع محنت، اللہ پر بھروسہ جمع اپنی سی کوشش، یہ دو باتیں جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کر دیا۔ زمزم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم میں بی بی مریم کا بھی تذکرہ آتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ سورہ مریم میں ذکر آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مریم درخت کو، تنے کو ہلاؤ، درخت کے، کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، تم پر رطبن جنی یا تم پر جو ہے وہ میٹھی تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ سبحان اللہ۔ درخت پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ قریب میں پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ اللہ نے۔ یہ زمین جس پر درخت موجود کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کھجور کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ کھجور میں مٹھاس کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے سب کچھ کیا وہ تنا بھی تو ہلا سکتا ہے نہ، جو تمہارے بس میں وہ تم کرو۔ ہاں، تمہارے بس میں تم تنا ہلا سکتے ہو، ہلاؤ، باقی ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت فرمائی، سب کچھ نعمتیں عطا فرما دی۔ ایسے ہی ہے نا، اپنی سی کوشش کرنا، اتنے ہی ہم مکلف ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ البقرہ کی بالکل آخری آیت میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف یعنی اکاؤنٹیبل، ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہے۔ تو بھائی اپنی کیپیسٹی تو لگاؤ۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، تقدیر کا بہانہ کہ یہ امت کٹنے پٹنے مرنے ذبح ہونے کے لیے پیدا کی گئی نہیں۔ آج ہم عمل سے دور ہو گئے،
اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، غیر اس امید اللہ کو بھلائے بیٹھے، کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، فارغ بیٹھے رہتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رکھتے، تھے تو تمہاری آبا، پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، یہ سعی کا عمل، یہ پیغام ہے، کیا؟ دوڑنا میرا کام، راستہ نکالنا رب کا کام، محنت کرنا میرا کام، راستہ عطا کرنا، راستہ نکالنا میرے رب کا کام۔ یہ ہمیں حکمت دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہوا سعی کا عمل، عمرے کے 4 بڑے اعمال، احرام، طواف اور سعی۔ اس کے بعد چوتھا عمل عمرے میں بڑا کیا ہے؟ وہ ہے حلق یا قصر کا معاملہ۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ اپنے بالوں کی چٹیاں سی لے کر ایک انگلی کے پور گھما کر اس کو کاٹ لینا۔ مردوں کے لیے حلق ہے یا پھر قصر۔ حلق کیا ہے؟ مردوں کے لیے سارے سر کے بال صاف کرا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا گنجا ہو جانا۔ کتنے بالوں کو سنوارنے کے جتن کیے جاتے ہیں، اور جن کے نہیں ہوتے ان کو آرٹیفیشل لگانے میں کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، اور جن کے بال بہرحال اوریجنل کو سنوارنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور سنبھالنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کیسے کیسے جتن۔ زینت کا اظہار ہے نا، ہیئر اسٹائل سے کچھ تو اظہار ہوتا ہے نا، لیکن نہیں، اللہ کی خاطر زینت کو بھی اڑا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والے یعنی سارے سر کے بال صاف کرانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے، اور قصر کرنے والے احناف کے نزدیک 1/4 سر کے بقدر بال کو جو ہے وہ کاٹ لینا، یہ احناف کے نزدیک قصر کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے 1 مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اچھا، یہ حلق اور قصر کیا ہے؟ یہ تکبر کا خاتمہ، مکمل سپردگی، اللہ کے حوالے کر دینا۔ مالک تیری خاطر تو گھر بار کو چھوڑ کر آیا، سب کچھ کو چھوڑ کر آیا، یہ زینت بھی تیری خاطر قربان، ان بالوں کی بھی بندہ قربانی دے دیتا ہے۔ اور تکبر کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، قدیم دور کی، پرانے دور کی بات ہے، رومن امپائر کے زمانے کی بات۔ جو غلام ہوتے تھے وہ گنجے ہوتے تھے، غلاموں کے سروں کے بال کو صاف کر دیا جاتا تھا۔ تو تم اپنی غلامی کا اظہار کرو، کوئی تکبر بندہ مومن بندے کے دل میں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ المتکبر کس کا صفاتی نام ہے؟ اللہ کا۔ تکبر کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے۔ حج تو نام ہے عاجزی کا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، جو تیرا حکم میں حاضر۔ سادہ کپڑے، عام معمول کے کپڑے چھوڑ دیے، 2 چادریں لینی، تیرا حکم میں حاضر، تیرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا حکم، تیرے پیغمبر نے طریقہ بتا دیا، میں نے سر کے بالوں کو بھی اڑا دیا، آرائش و زیبائش کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تکبر کا خاتمہ بھی اور مکمل سپردگی کا اعلان بھی۔ چوتھی بات، سعی کا ذکر آ گیا، کوشش و توکل کا بیان آ گیا، حلق اور قصر کا تذکرہ آ گیا۔ اب ہے عمرے کی فضیلت، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے عمرہ۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو برے اعمال بندہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان برے اعمال کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے اور حج کی توفیق عطا فرمائے، اور حجاج کرام کے عمروں کو اور حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سعی اور عمرے کے بقیہ ارکان کے بارے میں۔ 4 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ سعی کا ذکر آیا، صفا مروہ کے درمیان سعی، اس کی تاریخی حیثیت اور حکمت بھی سامنے آ گئی۔ نمبر 2، کوشش و توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مگر اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3، حلق یا قصر کا تذکرہ آ گیا، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر عمرے کی فضیلت کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ 4 باتیں تو ہو گئیں عمرے کے اعمال اور افعال کے بارے میں، اور عمرے کے 4 بڑے بڑے اعمال، احرام، طواف اور اسی طرح سعی، اور پھر حلق یا قصر کا معاملہ۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جو حج قران کرتے ہیں، ذرا اپنی جگہ مسئلہ ہے، حج قران والے عمرہ ادا کرتے، احرام کھولتے نہیں، ان کا احرام چلتا رہتا ہے، اور حج کے اعمال کے ادا کرنے کے بعد ان کا احرام کھلتا ہے۔ جو حج قران کرتے ان کو مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور جو کرنا چاہیں ان کو معلوم کرنے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ تمام اعمال مکہ مکرمہ میں ادا کرنے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی تھیں، آج ہم سمجھتے ہیں کچھ چند باتوں کو مکہ مکرمہ کی فضیلت کے اعتبار سے۔ دیکھیے، فضیلت بڑھ جاتی ہے مقام کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے۔ تمام راتیں اللہ کی، مگر قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے نا، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات یہ وقت ہے۔ اور مقام خانہ کعبہ، بیت اللہ کے پاس عمل انجام دینا، حدود حرم میں عمل انجام
انجام دینا۔ آئیے چند فضائل مکہ مکرمہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم دہراتے ہیں۔ یاد حرم ہمارے پروگرام کا نام ہے، کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، 5 باتیں عرض کرنی ہے آپ کے سامنے۔ پہلا نقطہ، مکہ مکرمہ کے تعلق سے 1 لاکھ کا ثواب۔ حدود حرم مکہ مکرمہ کی حدود میں ایک نماز باقی جگہوں کے مقابلے میں 1 لاکھ نمازوں کے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 لاکھ نمازوں کے برابر۔ اس میں اہم ترین تو بیت اللہ شریف کے پاس مسجد حرام میں، البتہ پوری حدود حرم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معین فرمائی، جس کے نشانات مختلف مقامات پر لگے ہوئے ہیں، تو حدود حرم میں 1 نماز کا اجر 1 لاکھ نمازوں کے برابر عطا ہوتا ہے۔ اب جن کو یہ موقع مل جائے تو وقت کہاں لگنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اتنا اجر و ثواب۔ البتہ یاد رہے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، حجاج کرام بھی نوٹ کر لیں، جہاں کسی مقام کی فضیلت کی وجہ سے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، جہاں کسی مقام کی فضیلت کی وجہ سے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ڈرنا چاہیے گناہ کی شدت بھی بڑھ نہ جائے۔ وہاں جا کر فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، ہوٹلوں میں ٹیلی ویژن تو لگا ہوا ہے نا، استغفر اللہ، وہاں جا کر بے پردگی کر رہی ہوں خواتین، پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی کھیل رہی ہوں، وہاں جا کے غیبت کی جا رہی ہو، وہاں جا کے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو لفٹ کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، اور سیٹ پر بیٹھنے کے اعتبار سے بس میں، استغفر اللہ، جھوٹ، غیبت، بری نگاہ، بے پردگی، لڑائی جھگڑا، غیبت، نہ جانے کیا کچھ۔ تو ڈرنا چاہیے کہ اس مقام کی عظمت کی وجہ سے کہیں گناہ کی شدت بھی بڑھ نہ جائے۔ صحابہ کرام تو ڈرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی بات 1 لاکھ کا ثواب۔ آگے چلتے ہیں، دوسری بات توبہ کی قبولیت۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے، مقامات مقدسہ وہاں پر موجود، شاعر اللہ وہاں پر موجود، اللہ کا گھر خود اپنا عظمت والا مقام وہ رکھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کی گئی سچی توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو حاجی ویسے بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے، اور وہاں بندہ سچی توبہ کرے، اللہ کے گھر کے پاس جا کر مانگے، اس سے بڑی اپارچونٹی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، کوئی شک نہیں، جو نہیں پہنچ پا رہے ان کی بھی سنتا ہے، مگر جو پہنچ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، پہنچ چکا ہے، اس کو اس سے بڑھ کر اور کی اپارچونٹی ہوگی کہ اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگے اور سچی توبہ کرے۔ تو وہاں کی گئی توبہ بھی سچی توبہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، محبوب ترین مقام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے، یہ جہاں مکہ مکرمہ اور مقامات مقدسہ اور شعائر اللہ اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کا گھر، وہاں مقام ابراہیم بھی، ملتزم بھی، حجر اسود بھی، میزاب رحمت بھی، اور اللہ کا اپنا گھر، سبحان اللہ، یہ اس زمین پر مقدس ترین مقام ہے، سب سے بہترین حصہ۔ یہاں جو پہنچ جائے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں 2 بلین مسلمز آن ارتھ، 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں سے چند لاکھ مسلمان وہاں پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہیں شامل رکھے اور آئندہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کس قدر بڑی اپارچونٹی ہے، اللہ اس سے بینیفٹ لینے، اس سے استفادہ کرنے اور خوب وہاں پر محنت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی بندوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، چوتھی بات، رزق کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہاں پھلوں اور نعمتوں کی ریل پیل ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ البقرہ میں بھی، سورہ ابراہیم میں بھی آتی ہیں۔ اور بے آباد زمین، سنگلاخ پہاڑ، کچھ نہیں اگتا، مگر بتائیے اس دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں پر موجود نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا جہاں کی نعمتیں وہاں پر دستیاب ہیں، اور ظاہری مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ 5ویں اور آخری بات ہے گناہوں سے پاکیزگی۔ بندہ یہاں پہنچے اور حج ادا کر لے تو مکہ مکرمہ کی حاضری انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یہ حج کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جس نے حج کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، کوئی گالم گلوچ کی بات نہ کی، جو کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا۔ بھائی ان آداب کا بھی ذکر ذہن میں رکھیں۔ حالت احرام میں تو زوجین کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں، شوہر بیوی ایسی بات نہ کرے جس سے خواہش بیدار ہو، تو نامحرم عورتوں سے گپے لگانا، بے پردگی کے معاملات کرنا، استغفر اللہ۔ وہ حج جو ایسے ادا ہو، نہ بے حیائی کی بات، نہ لڑائی جھگڑے کی بات، نہ گالم گلوچ کی بات، ان آداب کے ساتھ جو ادا کرے گا،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ یہ مکہ مکرمہ کی عظمت ہے، یہیں آ کر یہ سارے مناسک حج ادا کرنے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک صاف کر کے واپس لاتا ہے۔ اس کو حج مبرور بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ حجاج کرام کو اور ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے عمرے کے تعلق سے مزید بات کو آگے بڑھایا، سعی اور عمرے کا تذکرہ، عمرے کی فضیلت کو بھی ہم نے جانا، 4 باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور مکہ مکرمہ کی فضیلت کے تعلق سے 5 باتوں کو ہم نے جانا۔ 1 لاکھ کا ثواب، توبہ کی قبولیت، محبوب ترین اہم ترین مقام زمین پر یہ ہے، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے رزق کی فراوانی اور باطنی رزق کے اعتبار سے گناہوں کی معافی، اور بندہ پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ کچھ یادیں تازہ ہو رہی، جذبات میں کچھ ابھار ہے، اللہ شوق اور محبت مزید ہم سب کو عطا فرمائے۔ محبت اللہ کی، شوق عبادت اللہ ہم سب کو عطا کرے، اور ہمیں بھی حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك